ملتان میں آن لائن جاب اور ٹریننگ کے نام پر کروڑوں روپے کا فراڈ پکڑا گیا۔ ملتان میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI کی کارروائی کے دوران آن لائن جابز اور ٹریننگ کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ ترجمان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملتان بوسٹن روڈ پر قائم نجی اسکول میں کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان جعلی ادارے نیشنل لائف اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے آن لائن جابز اور ٹریننگ کا جھانسا دے کر شہریوں سے رقم بٹورتے تھے۔ کارروائی کے دوران مرکزی ملزم عبدالغفار سمیت 8 افراد گرفتار ہوئے، جن میں نثار احمد، معاویہ، حذیفہ، تنویر، حماد حسن، اسد سلیم، خالد اور زین عباس شامل ہیں۔ ملزمان نے فیس کے بہانے لاکھوں روپے بٹورے اور چھاپے کے دوران متعدد موبائل فونز، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور مالی ریکارڈ برآمد کیے گئے، جبکہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ سے جعلسازی اور بلیک میلنگ کے شواہد بھی حاصل ہوئے۔ سونا سستا اور چاندی کی قیمت تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ ملک میں سونے کے بعد چاندی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل پاکستان صرافہ جویلرز اینڈ ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 4,578 روپے کمی کے بعد 4,20,600 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,924 روپے کم ہو کر 3,60,597 روپے ہو گئی۔ جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $44 کمی سے $3,995 فی اونس ہے۔ دوسری جانب ملک میں چاندی بھی مہنگی ہونے لگی اور فی تولہ چاندی کی قیمت 34 روپے اضافے کے بعد 5100 روپے کی ہو گئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی 29 روپے 42 پیسے اضافے کے بعد 4,372.42 روپے ہے۔ افریقی بادشاہ کی 15 بیویوں، 30 بچوں اور 100 خادموں کے ساتھ ابو ظہبی آمد کی وائرل ویڈیو۔ افریقہ کی غریب اور پسماندہ مملکت اسواتینی کے بادشاہ مسواتی سوئم کی ایک پرانی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ زیر غور ویڈیو جولائی میں پہلی بار منظر عام پر آئی تھی، جس میں بادشاہ مسواتی سوئم کو اپنی 15 بیویوں اور 100 خادموں کے ساتھ ابو ظہبی آتے دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو میں بادشاہ مسواتی کو روایتی لباس میں ملبوس پرائیویٹ جیٹ سے اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ان کے بچے خوبصورت لباس میں ملبوس خواتین کا ایک گروپ بھی تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کی تنقید۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین بادشاہ مسواتی سوئم کے طرز زندگی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کی رائے ہے کہ ایک ایسے ملک کا بادشاہ جس کی عوام زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے، بادشاہ کی یہ ظاہری نمود و نمائش اس مشکل صورتحال سے کسی صورت مطابقت نہیں رکھتی۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ یہ شخص پرائیویٹ جیٹ طیاروں میں گھومتا ہے، جبکہ اس کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ CSS امتحان دینے والوں کے لیے اہم خبر، اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کا امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے اہم خبر ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے CSS امتحان 2024 کے لیے اسامیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق مختلف وفاقی محکموں اور اداروں میں مجموعی طور پر 364 اسامیاں مختص کی گئی ہیں، جن میں 247 نئی جبکہ 117 گزشتہ سال کی خالی اسامی شامل ہیں۔ اوپن میرٹ کے 214 خواتین کے لیے 32 اقلیتوں کے لیے 118 اسامیاں مختص کی گئی ہیں۔ پنجاب کے امیدواروں کے لیے 179 نشستیں، خیبر پختونخوا کے لیے 48، بلوچستان کے لیے 31، سندھ کے لیے 32 نشستیں، سندھ شہری کے لیے 29، سابقہ فاٹا امیدواروں کے لیے 15 نشستیں، آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے 8 اور گلگت بلتستان کے لیے 4 اسامیاں مختص کی گئی ہیں۔ ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کو دبئی میں تالے میں رکھ دیا گیا۔ ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کو دبئی میں تالے میں رکھ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی سخت ہدایات ہے کہ ٹرافی کو نہ ہاتھ لگایا جائے، نہ ہی کسی کو بغیر اجازت دی جائے۔ بھارتی ٹیم جب چاہے ٹرافی کو آ کر میرے ہاتھ سے لے سکتی ہے، جب بھی ان کا پلان ہو مجھے بتا دیا جائے۔ دوسری جانب BCCI نے معاملہ ICC اجلاس میں اٹھانے کی تیاری شروع کر دی۔ نومبر میں ICC میٹنگ میں معاملے کو اٹھایا جائے گا۔